حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، پیر بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور ظریف الطبع بھی تھے، اور منجے ہوئے حضرت گفتگو کرنے والے مناظر تھے۔ ایک ہمارا مناظر ہے نا، وہ نہیں، رسمی مناظر نہیں تھے، گفتگو بڑی پیاری فرماتے تھے۔ حضرت ظریف الطبع بھی بہت تھے۔ حضرت سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت یہ فرمائیں کہ جنت میں ہر چیز ملے گی؟ تو ایک ذمہ دار نے پوچھا حضرت کیا جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ حضرت فرمانے لگے بالکل ملے گا، لیکن آگ رکھنے کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہوتی۔ حضرت اس طرح ظریف آدمی تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ فرمائیں کہ مرغ کا مذہب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب یہ ٹوکرے کے اندر بند ہو تو سنی ہوتا ہے، اور جب ٹوکرا اٹھا دو تو پھر شیعہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی ٹوکرا اوپر ہو حدود کا پابند ہوتا ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے، اور جب ٹوکرا اٹھا دو پھر حدود ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کون ہے، پھر یہ دیکھتا میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اگر یہ ٹوکرے کے نیچے ہو تو یہ سنی ہے، اور ٹوکرا اٹھا دو تو پھر یہ شیعہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میاں والی ایک بار تشریف لائے اور مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی عورت ملی۔ اب بوڑھی عورت ظاہر ہے جیسے دیہاتوں میں عورتیں آتی ہیں دم شم کراتی ہیں، اس عورت کو تھوڑا سا کبڑا پن تھا نا، کمر میں بوڑھی تھی، تو اس نے کہا شاہ جی میری ترکل پیڑ دم تے کرو، ترکل آتا نا کمر کو، اس نے کہا شاہ جی میری کمر میں درد ہے کچھ دم تو کرے، تو شاہ جی فرمان لگے اس ترکل کو کم تھوڑا کی دئی، ہوں درد تو تھیونی ہے نا۔ شاہ جی فرمایا اسے تھوڑا کام تو نے نہیں لیا، اب درد تو ہونی ہے نا اس میں، اب میری پھونکے سے تھوڑی ٹھیک ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ظریف و طبع آدمی تھے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مزاج میں بہت ظرافت تھی۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ایک شیعہ نے کہا شاہ جی، بڑا عجیب جملہ ہے، خرگوش شیعہ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے نہیں کھاتے، اس کو حیض آتا ہے، ان کا اپنا مذہب ہے۔ معروف ہے کہ خرگوش کو کتا نہیں کھاتا، حالانکہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، جب شکاری کتا شکار کرتا ہے تو خرگوش کو اگر کھائے گا تو اس کا شکار حرام ہو جائے گا، اور جب نہیں کھائے گا اپنے مالک کے لیے شکار پکڑے گا تو حرام ہو جائے گا۔ یہ معنی ہے کہ خرگوش کو کتا نہیں کھاتا، یہ جو مشہور ہے کہ خرگوش کو کتا نہیں کھاتا، اس کا معنی سمجھ گئے؟ یعنی شکاری کتا جو آپ نے خرگوش پر شکار کے لیے چھوڑا ہے، اگر پکڑ کے خود کھا لے اور آپ جا کے ذبح کرے شکار حرام ہے، اور اگر وہ شکار کو پکڑے اور کھائے نہ مالک کے لیے پکڑے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑ دیا اور اس نے زخم دیا اور مر گیا، اب یہ کتا یہ خرگوش حلال ہوگا یا نہیں؟ اگر اس نے اپنے لیے اس کو زخم دیا پھر تو حرام ہے، اور آپ دوڑ گئے اور خرگوش آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ کتا خرگوش کو نہیں کھاتا۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ معروف ہے شیعہ ان کا تو مذہب ہی نہیں کھاتا، اور کتے کے بارے میں معروف ہے نہیں کھاتا۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ بیٹھے تھے تو شیعہ بھی تھا، تو اس نے کہا شاہ جی جسے تم خرگوش کھاتے ہو نا، اس کو تو ہمارے یہاں کتا بھی نہیں کھاتا۔ کس نے کہا؟ شیعہ نے، کہ تم خرگوش کھاتے ہو، تمہارے مذہب میں خرگوش حلال ہے، اور خرگوش کو تو ہمارے ہاں کتا بھی نہیں کھاتا۔ شاہ جی کہتے ہیں ہم بھی یہ بات کہتے ہیں اس کو کتے بھی نہیں کھاتے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم بھی کہتے ہیں اس کو کتے نہیں کھاتے، اس کو انسان ہی کھاتے ہیں، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ آپ دیکھو کتنا پیارا جواب ہے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ظریف و طبع آدمی تھے۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو مرزائی نے کہا کہ ہمارے مرزے کا نام نبی کا قرآن میں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کہاں؟ اس نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد ہمارے نبی کا نام قرآن میں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا تمہارے نبی کا نام تو احمد نہیں غلام احمد ہے۔ اس نے کہا شاہ جی اصل تو احمد ہی ہے، غلام تو ویسے ہی ہے، بس غلام کاٹ دے تو احمد ہے۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے تو اگر اس کا نام احمد ہے اور غلام ویسے ہی ہے پھر تو یہ نبی بن ہی نہیں سکتا۔ شاہ جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی تو میں نے بنانا ہوتا ہے، میں نبی بناؤں گا تو بنے گا، جب میں نے اس کو نبوت نہیں دی تو یہ نبی کیسے بنا؟ اس نے کہا شاہ جی آپ کیسے نبوت دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ ہوں، میں نے نبی نبوت دینی ہے تو نبی بنے گا، اللہ نبی نہیں بنایا تو بندہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی آپ کیسے اللہ، آپ تو انسان ہیں۔ فرمایا نہیں، میں عطا اللہ ہوں، عطا کاٹو تو اللہ ہی رہ جاتا ہے، اس لیے میں اللہ ہوں، میں نبی بناؤں گا تو بنے گا۔
اس نے کہا شاہ جی عطا کرنے سے اللہ کیسے بن گیا؟ فرمایا سے غلام کہنے سے احمد بن گیا نا، ایسی عطا کرنے سے اللہ بن گیا۔ غلام کاٹنے سے احمد بن گیا تو عطا کاٹنے سے اللہ بن گیا۔ اب میں بناؤں گا تو نبی بنے گا نا۔ اب اس کو غلام احمد کو تو پھر بھی نبی نہیں، اور احمد کو تو پھر بھی نبی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ غلام احمد کو تو پھر قرآن کھڑا ہوا ہے، اور صرف احمد کیا تو پھر عطا اللہ کھڑا ہوا ہے۔ اب نبی نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟